السلام علیکم ناظرین، پاکستان اور اسرائیل دو ایسی ریاستیں ہیں جو نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی تھیں۔ پاکستان اسلام کے نظریے پر بطور مملکت وجود میں آیا، جبکہ اسرائیل یہودیت کے نظریے پر قائم ہوا، لیکن یہ دونوں نظریے ایک دوسرے کا الٹ ہیں اور ان کا ٹکراؤ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ کیا میں پاکستان کی شروعات میں ہی اس بات کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل جیسی متنازع ریاست کو تسلیم نہیں کرے گا، اور یہ الفاظ کسی اور کے نہیں بلکہ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے تھے۔ اس کے بعد 1950 میں جب وزیر اعظم لیاقت علی خان امریکہ کے دورے پر گئے تو انہیں بھی ایک بڑی رقم بطور امداد پیش کرنے کا لالچ دیا گیا تھا، جو اس وقت اربوں روپے کی مالیت کی تھی، لیکن اس رقم کے بدلے میں شرط رکھی گئی تھی کہ وہ صرف ایک دفعہ اپنی زبان سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیں۔ لیکن وزیر اعظم لیاقت علی خان نے بڑی سختی سے یہ بیان دیا کہ جناب، ہماری روح فروخت کرنے کے لیے نہیں ہے، اور یہ بات کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم کرے گا۔ اور اس کے علاوہ بعد میں آنے والے حکمران بھی وقتاً فوقتاً اسرائیل جیسی ناپاک ریاست کو متنازع ریاست سے تشبیہ دیتے رہے، اور کسی نے بھی اسرائیل کو قبول نہیں کیا۔ ناظرین، پاکستان بننے کے چند سال بعد ہی اسرائیلی پاکستان کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ کیا ضرورت تھی انہیں قائد اعظم کو خط لکھ کر تعلقات قائم کرنے کی دعوت دینے کی، اور کیا ضرورت تھی انہیں کہ وہ لیاقت علی خان کی منتیں کرتے اور انہیں بڑی رقم کی پیشکش بھی کرتے، حالانکہ اسرائیل جیسے کئی اور ممالک ایسے بھی ہیں جنہیں پاکستان تسلیم نہیں کرتا، لیکن اس بات سے ان ممالک کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور کئی ایسے ممالک بھی ہیں جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن وہاں اسرائیل کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر آخر پاکستان ہی ایسا ملک کیوں ہے جس سے اسرائیل کو فرق پڑتا ہے؟ اسرائیل اس وقت سے پاکستان سے اپنا وجود تسلیم کروانے کا خواہش مند تھا جب ہم ایک غریب، پریشانیوں اور مسائل سے گرا ہوا اور ایک لٹا ہوا ملک تھے۔ نہ ہی ہمارے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار تھے اور نہ ہی ایٹم بم کا تصور تھا۔ لیکن اس کے برعکس عرب ممالک تو اس وقت بھی تیل اور قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال تھے، اور تمام عرب ممالک بھی اگر چاہتے تو اسرائیل جیسی ناپاک ریاست کو تباہ و برباد بھی کر سکتے تھے۔ لیکن اسرائیل نے بڑی کمال کی چالاکی سے عرب حکمرانوں میں عیاشی اور فحاشی کا ایسا زہر سرایت کیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف بولنا بھی گناہ سمجھنے لگے، اور انہیں یہودی اور بیرونی کمپنیوں نے سرمایہ کاری کے ذریعے دولت کی ایسی ریل پیل میں لگا دیا کہ جہاں اب انہیں ان چیزوں سے دوری موت سے کم نہیں لگتی۔ ناظرین، پاکستان کو ہر طرح سے لالچ دینے کے بعد 1965 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان خونریز جنگ چھیڑی گئی، جہاں اسرائیل نے انڈیا کی ہر طرح سے مدد کی، لیکن اللہ کی مدد سے مجاہدین پاکستان نے دشمنوں کو مار بھگایا اور انڈیا اور اسرائیل کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اسرائیل نے ہر فورم پہ خاموشی سے ہی صحیح لیکن پاکستان کی مخالفت ضرور کی، اور اس مخالفت سے اسرائیل کے ناپاک مقاصد جب پورے نہ ہوئے تو اسرائیلی موساد کے ایجنٹس انڈین را کے ساتھ مل کر پاکستانی قوم پر مسلط کردہ جمہوریت کے ٹھیکیداروں کو خریدنے میں لگ گئے۔ ہمارے ملک کے غدار سیاستدان تو شاید دہائیاں پہلے ہی اسرائیلی دولت کے لیے اپنا ملک اور مذہب بیچ دیتے، لیکن اس غیور قوم کی طرف سے آنے والے رد عمل اور پاک فوج کی طرف سے سخت مخالفت کا ڈر ہمیشہ انہیں ان اقدام سے روکتا رہا۔ ہمارے سیاستدانوں نے ملک کو اسرائیل اور اس کے دجالی اداروں کا محتاج بنانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ یہی اسرائیل کا ہی ہاتھ تھا جس کے سبب 1971 میں ہم دو لخت ہو گئے، اور اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے انڈین پروفیسر راگھوان کی لکھی گئی کتاب، جسے 1971 کا نام دیا گیا تھا۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ 1971 میں 14 دن تک جاری رہنے والی جنگ میں بھارت کی طرف سے استعمال ہونے والے ہتھیار اسرائیل کی طرف سے دیے گئے تھے، اور در پردہ اسرائیل نے ہی سارا پلان مرتب کیا تھا۔ ناظرین، وقت گزرتا گیا اور کچھ عرصہ بعد IMF جیسے دجالی اداروں نے پاکستان پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تاکہ ہمارے حکمران کھل کر پیسہ لوٹ سکیں اور آخر میں اس ملک کو لاغر کر کے اپنا محتاج بنا لیا جائے۔ اسرائیل کی ان تمام سازشوں کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح سے نیو ورلڈ آرڈر پاکستان سمیت پوری دنیا پر مسلط کیا جائے،
یہی وجہ ہے کہ یہودی پاکستان کے پیچھے پڑے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے اپنے خزانے پاکستان پر لٹانے کو تیار ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر ایک ایسا نظریہ ہے جو کہ ایک مذہب کی طرح ہے، اور اس مذہب میں صرف یہودیوں یعنی دجال کی حاکمیت ہوگی، کیونکہ مسلمانوں کے برعکس یہودی دجال کو اپنا مسیحا اور مددگار مانتے ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا کے ہر ملک کو دجال کی آمد سے قبل ہی اس کے تابع ہونا پڑے گا اور اپنے آئین اور اپنے مذہب سے دستبردار ہونا پڑے گا، اور ساری دنیا کا صرف ایک ہی مذہب اور ایک ہی آئین ہوگا، اور وہی کچھ ہوگا جو دجال اور اس کے چیلوں کی مرضی ہوگی، جبکہ اس کے بدلے میں دنیا جہاں کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے اور آپ کو ہر طرح سے دنیاوی آرام و سکون مہیا کیا جائے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا کیوں ناممکن ہے اور ہم اسرائیل کو قبول کر کے دنیاوی دولت کیوں نہیں سمیٹ لیتے۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں تاریخ میں 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا، جب ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسرائیل کے متعلق فرمایا کہ یہی وہ مقام ہوگا جہاں مسلمانوں کی آخری جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے لیے وہ مجاہدین اور فوجیں روانہ ہوگی جو مشرق سے ہندوستان کو فتح کر چکی ہوں گی، اور ہندوستان سے یہ فوجیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے روانہ ہوں گی، اور ان افواج کے پاس بہترین ہتھیار ہوں گے اور ان کے پاس بہترین شہ سوار بھی ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں یہ شہ سوار اسرائیل کو فتح کریں گے۔ اگر ہم مشرق کا جائزہ لیں تو بہترین ہتھیاروں اور بہترین افواج والا مسلمان ملک یقیناً اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اگر ہم بہترین شہ سواروں کی بات کریں تو میرے ذاتی تجزیے کی بنا پر ہمارے بہادر پائلٹس دنیا بھر میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اور اگر ہم غور کریں تو مشرق میں کون سا ملک اسلامی نظریے کے مطابق وجود میں آیا اور کون سا ملک ہے جسے قائد اعظم نے اسلام کا قلعہ کہا تھا، تو یقیناً وہ ملک میرا اور آپ کا وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی ہے۔ یہی وہ ملک ہے جس کی بشارت نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائد اعظم کو خواب میں دی تھی اور فرمایا تھا، اے محمد علی جناح، برے صغیر واپس جاؤ اور مسلمانوں کی الگ وطن کے حصول میں مدد کرو، اور انشاءاللہ تم کامیاب ہوگے۔ ناظرین، اگر ہم تصور کریں کہ پاکستان خدا نخواستہ اسرائیل کو قبول کر لیتا ہے تو پھر پاکستان کے خلاف اتنی سازشوں کا کوئی جواز باقی نہیں رہے گا۔ پھر کیا ضرورت تھی ہمیں اتنی جنگیں لڑنے کی اور 17 سال تک امریکہ کو افغانستان میں برداشت کرنے کی، اور کیا ضرورت تھی ہمیں اپنے SSG کمانڈوز کو یہ پڑھانے کی کہ تم نے دلی اور کشمیر میں بھی جانا ہے اور مسجد اقصیٰ کو بھی آزاد کروانا ہے۔ اگر پاکستان خدا نخواستہ آج اسرائیل کو قبول کرنے کا اعلان کر دے تو دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کے خلاف ہونے والی کسی بھی سازش کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا، اور دنیا کی ہر نعمت ہمارے قدموں میں پیش کر دی جائے گی، لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہم اصل دولت ایمانی سے دستبردار ہو جائیں گے، اور یہ ایک مقدس مقام سے غداری نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں مسجد اقصیٰ کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا، ہمیں غزوہ ہند سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا، نظریہ پاکستان کو چھوڑ کر غلامی کی طرف پلٹنا ہوگا، اور حصول پاکستان میں ہونے والے شہیدوں کی قربانیوں پر مٹی ڈالنی ہوگی، اور پھر اتنی کوششوں اور اتنی قربانیوں کا کوئی جواز باقی نہیں رہے گا۔ اگر پاکستان کو اسرائیل جیسی ناپاک ریاست کو قبول کرنا ہوتا تو اتنا میدان کبھی نہ سجتا، اور اتنی جنگیں، اتنی شہادتیں ہمیں دیکھنے کو نہ ملتیں، اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو قبول کر لے تو یہ سراسر ان احادیث کا انکار ہے جو آخری جنگوں کے متعلق بیان کی گئی تھیں۔ بطور مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا ادھر سے ادھر تک ہو سکتی ہے، مگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ایک رتی بر کی تردد یا غلطی نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ چند ایک غداروں کے سبب اپنے ملک پاکستان سے مایوس مت ہوا کریں، بلکہ ہمیں تو اور بھی زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ ہم مایوسی کے سبب اپنی حکومت اور فوج کے بغض میں یہودیوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کا ذریعہ نہ بنیں۔ یہی ملک پاکستان ہے
جو ہر دفعہ اقوام متحدہ میں اسرائیل کی مخالفت میں قرارداد پیش کرتا ہے، جس سے اسرائیل سمیت تمام دجالی ممالک کا غرور ہاک میں مل جاتا ہے۔ یہی ملک پاکستان ہے جو مسلم دنیا کے ہیرو کا درجہ رکھتا ہے۔ بے شک ہمیں بہت سی مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر یہی پاکستان اسلام کا پرچم ہمیشہ سر بلند رکھے گا اور اسلام کے دفاع کی آخری چٹان ثابت ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کو ان عارضی مشکلات سے نکال کر اس پاکیزہ سفر کی طرف گامزن کر دے جو اس کی منزل ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔